بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن، شوق فراواں کی منزل اولین اور ذوق و جداں کا قبلہ مقصود ہے۔ اس کی زیارت سے آنکھوں کو تازگی، ایمان اور یقین کو بالادگی اور دل کو سکون اور قرار کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور اس کی قدسی فضاؤں میں داخل ہو کر ایک باصفا مسلمان سب کچھ بھول جاتا ہے اور کیف و سرور کی ایسی انوکھی کیفیت سے سرشار بہرجاب ہوتا ہے جس کو الفاظ و کلمات کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا۔ دوستو، قلب و نظر کی فردوس بری ہونے ہی کی وجہ سے روز اول سے آج تک ہر صاحب حیثیت اور با اقتدار مسلمان کی یہی خواہش رہی ہے کہ وہ مقدور بھر اس عرش نشان مسجد کی خدمت اور کسی بھی حیثیت سے اس کی تعمیر و توسیع اور تزئین و آرائش کی سعادت حاصل کر سکے۔ چنانچہ خلافت راشدہ سے لے کر مسلمانوں کے دور عروج تک سلاطین اسلام اسی خدمت و عمل میں پیش رہے ہیں، اور جن بادشاہوں کو خدا نے توفیق دی انہوں نے شوق و جذبے اور گہری عقیدت کے ساتھ اس کام میں حصہ لیا ہے، اور یہ سلسلہ عمل بند نہیں ہوا بلکہ آج تک جاری ہے۔ شاہان وقت کے اسی ذوق و شوق کی وجہ سے مسجد نبوی شریف کی کئی بار توسیع اور تعمیر ہوئی ہے۔ دوستو، عالم اسلام کی سب سے بڑی مسجد یعنی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مدد اور تعاون سے گارے کی دیواروں اور کھجور کی چھال سے ایک مسجد تعمیر فرمائی جو مسجد نبوی شریف کے نام سے مشہور ہوئی۔ اپنی تعمیر سے لے کر اب تک اس میں متعدد مرتبہ تجدید اور توسیع ہوئی ہے۔ دوستو، مسجد نبوی کی پہلی تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال فرمائی۔ 628 عیسوی 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ تعمیر و توسیع فرمائی۔ بعد ازاں 638 عیسوی میں 12 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، 649 عیسوی 29 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 706 عیسوی میں ولید بن عبد الملک، 777 عیسوی میں خلیفہ مہدی عباسی، 1275 عیسوی میں خلیفہ المعتصم باللہ، 1305 عیسوی میں ملک ناصر، 1306 عیسوی میں پھر ملک ناصر، 1431 عیسوی میں ملک الظاہر، 1474 عیسوی میں ملک قطبائی، 1566 عیسوی میں سلطان سلیمان، 1572 عیسوی میں سلطان سلیم دوم، اور 1848 عیسوی میں سلطان عبد المجید نے مسجد کی تجدید و توسیع کے کام میں حصہ لیا۔ دوستو، اسلامی بستی کا نشان امتیاز فقط مسجد ہوتی ہے۔ اسی سے مسلمانوں کے وجود کی یکتائی اور خصوصی شان کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اس کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں سب سے پہلے اسی کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اور نئی آبادیوں میں اس کے لیے پلاٹ مختص کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا وظیفہ عبادت کی ادائیگی میں کسی قسم کی دقت نہ ہو اور وہ بآسانی اس فرض سے سبکدوش ہو سکیں۔ دوستو، جب مدینہ طیبہ میں ایک نئی اسلامی بستی وجود میں آئی اور اس میں اسلامی روایات کی داغ بیل ڈال دی گئی تو فوراً ایک مسجد کے وجود کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین فرصت میں اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دی اور کسی موزوں جگہ مسجد کے قیام کے لیے گفت و شفید شروع کر دی۔ حضرت سعد بن زارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے مقامی باشندے تھے اور بڑے ہی مخلص، دین پسند، پرہیزگار، اپنی ذات میں سراپا تحریک، انتہائی پرجوش اور رضاکار قسم کے انسان تھے۔ تحریک اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی تبلیغ دین کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ پابندی کے ساتھ مسلمانوں کو ایک مربد میں 5 وقت نماز اور جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ مربد اس میدان کو کہتے ہیں جہاں کھجوروں کو سکھاتے ہیں اور چھوارے بناتے ہیں۔ یہ میدان 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا جو حضرت اسعد ہی کے پاس رہتے تھے اور انہی کی نگرانی میں پرورش پا رہے تھے۔ ایک بچے کا نام سہیل اور دوسرے کا نام سہل تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور فرمایا، اپنے اس پلاٹ کا ہمارے ساتھ سودا کرو اور اس کی قیمت لے لو۔ تو ان دونوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی لینا چاہتے ہیں۔ چونکہ وہ یتیم تھے اس لیے یتیموں کے ولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بصورت صحابہ اور عطیہ ان کی زمین لینے سے انکار کر دیا، اور صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی قیمت ادا کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے خریدنے کے لیے اس پلاٹ کی قیمت حکم نبوی اور فرمود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے گرہ سے ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صدیق پر وہ رحمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوستو، جو مسجد بنائے قیامت تک اس میں نماز ادا کرنے والوں کا ثواب مسجد بنانے والے کو بھی ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیمت دلوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے ثواب کا مستحق بنا دیا جو ختم ہونے والا ہی نہیں۔ چنانچہ قیامت تک جو نمازی بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا یا کوئی اور عبادت کرے گا اس کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ دوستو، زمین کے اس بے آباد ٹکڑے میں کھنڈرات، ناہموار گڑھے اور کھجوروں کے کچھ درخت تھے۔ ایک طرف سیم کا پانی بھی کھڑا تھا اور مشرقوں کی کچھ پرانی قبریں بھی تھیں۔ چنانچہ کھنڈرات مسمار کر کے گڑھے بھر دیے گئے
مشرکوں کی بوسیدہ قبریں اکھاڑ کر ہڈیاں باہر پھینک دی گئی، سیم کا پانی خشک کر دیا گیا اور درخت کاٹ کر قبیلے کی طرف دیوار کی شکل میں گاڑ دیے گئے، اور اس دیوار کے دونوں جانب پتھروں سے چنائی کر دی گئی اور دونوں طرف ستون سے بن گئے۔ دوستو یہ منظر جو آپ لوگ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اسی وقت کا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیموں سے مسجد کے لیے زمین خریدی جن کا نام سہیل اور سہل تھا۔ دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ بے شک اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ آپ مسجدیں بنائیں اور اس کی بنیادیں پتھر اور گارے سے اٹھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اونچائی کتنی رکھیں؟ جواب دیا 7 ہاتھ، ایک روایت میں ہے کہ 5 ہاتھ، یہ اونچائی تقریباً 8 یا 10 فٹ بنتی ہے۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا اور خود بھی کام کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ نیاز مندوں نے بہت عرض کی کہ ہم غلام ہیں، اس خدمت کے لیے کافی ہیں، مگر آپ نے ان کی بات نہ مانی اور فرمایا اس قدسی عمل میں ہم بھی برابر کے شریک ہونا چاہتے ہیں۔ دوستو یہ وہ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ اس وقت مسجد نبوی کا قبلہ یروشلم یعنی کہ مسجد اقصی کی طرف تھا۔ دوستو جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کے قریب ایک جگہ تھی جسے بکی کہتے تھے، وہاں اینٹوں کی تھپائی کا کام ہو رہا تھا۔ جب اینٹیں سوکھ جاتی تو صحابہ کرام اٹھا کر لے آتے۔ اینٹیں لانے والوں میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ دوستو اس مسجد کی تعمیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور باقی صحابہ کرام کے ساتھ خود کام کیا۔ دوستو مسجد نبوی کی دوسری مرتبہ تعمیر تب ہوئی جب یہود نے مسلمانوں کے خلاف ماندانہ کارروائیوں اور غیر شریفانہ حرکتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ جب ان کی نہ ختم ہونے والی شرارتوں اور مسلسل ریشہ دورانیوں سے مسلمان تنگ آ گئے اور ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو انہوں نے سن 7 ہجری میں ان کی بستی خیبر پر حملہ کر دیا۔ اللہ پاک نے اس عیار و خطرناک دشمن پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ نہایت خوش و خرم اور مظفر و منور واپس لوٹے۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہماری تعداد کافی ہو گئی ہے اور اس میں اضافہ کا عمل برابر جاری ہے۔ مسجد کی موجودہ وسعت اتنے نمازیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں توسیع فرما دیں تاکہ آنے والے نمازی اس میں سما سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تجویز بہت زیادہ پسند آئی، چنانچہ فوراً اسی انصاری کو بلایا جس کا مکان مسجد کے ساتھ تھا اور فرمایا ہم تمہیں جنت میں محل دیں گے، اس کے بدلے میں تم ہمیں اپنا موجودہ مکان دے دو تاکہ ہم اپنی مسجد کی توسیع کر لیں۔ صاف گوئی اور بے تکلفی کا دور تھا، سب کے سامنے حقیقت عیاں کر دی جاتی تھی۔ کسی معاملہ میں تنا بناوٹ اور ناموزوں شرم و حجاب کو پسند نہ کیا جاتا تھا۔ انصاری نے بھی کھل کر اپنی کیفیت بیان کر دی اور کوئی حجاب نہ رکھا تاکہ بعد میں اسے اور اس کے اہل و عیال کو کوئی دقت نہ ہو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکان کیا چیز ہے، دل و جاں بھی حاضر ہیں، مگر حضور میں ایک نہایت ہی غریب انسان ہوں، اتنی قربانی دینے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر میں اتنا مالی بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہوتا تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت نہ تھی۔ موجودہ صورتحال اور تنگ دستی کی وجہ سے میں اس خدمت سے قاصر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صاف گوئی کو سراہا اور بالکل برا نہ منایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ ایسے سعید اور انمول مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ فوراً اس انصاری کے پاس گئے اور اسے 10,000 درہم کی پیشکش کر دی۔ یہ رقم اس کی توقع سے بہت زیادہ تھی۔ اس نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی اور رقم وصول کر کے مکان اس کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جنت کے محل کے بدلے میں یہ مکان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرمائیں اور اسے گرا کر اپنی مسجد وسیع کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مسجد کی توسیع کا کام شروع کر دیا۔ جب اینٹوں کی چنائی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر ایک جگہ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بھی اس کے پہلو میں ایک پتھر رکھیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا۔ جب انہوں نے رکھ دیا تو یہی حکم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے بعد جانشین ہوں گے۔ اس کے بعد اینٹیں ڈھونے، گارا اٹھانے اور چنائی کرنے کا مسلسل عمل شروع ہو گیا اور اللہ کے عاشق رضاکارانہ طور پر تیزی کے ساتھ کام میں لگ گئے اور سب بھول کر اسی خدمت میں مستفرغ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اینٹ روڑے اور پتھر اٹھانے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مصروف ہو گئے۔ دوستو مسجد نبوی کی تیسری تعمیر عہد فاروقی میں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی سرکوبی، فتنہ، ارتاد کی بخی کنی اور مانین زکوٰۃ اور دوسرے شور پسند کو دبانے میں ہی گزر گیا اور آپ کو مسجد نبوی شریف کی تعمیر تجدید کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہ ملی۔ تاہم آپ نے اس کی کچھ نہ کچھ مرمت کروائی مگر اعلیٰ پیمانے پر تعمیر کا کام نہ ہو سکا۔ دوستو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ کو دیگر امور کے علاوہ ادھر بھی توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔
ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مسجد کے ستون بسیدہ ہو گئے ہیں، چھت بھی اصلاح طلب ہے، بارش کے دنوں میں پانی نیچے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے جس سے نمازیوں کو بہت کوفت ہوتی ہے اور خاصی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نمازیوں کو اس پریشانی سے ضرور نجات دلاؤں گا اور ایسا انتظام کروں گا کہ تمام نمازی سکون و راحت محسوس کریں اور ان الجھنوں سے بچے رہیں جن سے اب انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سن 18 ہجری میں آپ نے عظیم توسیع اور جدید بنیادوں پر تعمیر کا پروگرام بنایا۔ مسجد نبوی کے ارد گرد ازواج مطہرات کے حجروں کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کے مکانات تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباسی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات تھے۔ انہیں مسجد میں شامل کیے بغیر توسیع ممکن نہ تھی، اس لیے آپ نے سب سے پہلے اہم مسئلے کی طرف توجہ دی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصف مکان آپ نے 1 لاکھ درہم میں خرید لیا اور رقم بیت المال سے ادا کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد سے بالکل متصل تھا، یہاں تک کہ اس کے ایک پرنالے کا پانی بھی مسجد میں ہی گرتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف ستھرا لباس پہن کر جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے کہ اس پرنالے کے پانی سے آپ کے تمام کپڑے خراب ہو گئے۔ آپ کو بہت دکھ ہوا، لباس تبدیل کر کے جمعہ پڑھایا اور حکم دیا یہ پرنالہ یہاں سے اکھاڑ دیا جائے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس شکایت لے کر آئے اور فرمایا، اے عمر، کیا آپ اسی پرنالے کی اہمیت سے واقف ہیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر سوار ہو کر یہ پرنالہ اس جگہ نصب کیا تھا جسے آپ نے کمال جرات سے اکھاڑ دیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا، اب اس غلطی کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر یہ پرنالہ درست کریں، اور فرمایا میری پشت آپ کی سیڑھی ہوگی تاکہ آپ اسے پہلی جگہ نصب کر سکیں۔ دوستو، مسجد نبوی کی چوتھی مرتبہ تعمیر عہد عثمانی میں ہوئی۔ عہد فاروقی میں اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ زرعی شروع ہوا تھا، عہد عثمانی میں اس نے مزید وسعت اختیار کر لی اور ایک دنیا ہلالی پر چمکے چترائے خزرین کے نیچے آ گئی اور توحید و رسالت اور اس کے تقاضوں کی دل و جان سے قائل ہو گئی۔ جب عالم اسلام میں دین کا بول بالا ہوا تو مدینہ طیبہ کو مزید مذکریت حاصل ہوئی اور لوگ سمٹ کر اس میں آنے لگے۔ اس کی آبادی اور رونق میں بے بہا اضافہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد کا دامن اپنی وسعت کے باوجود نمازیوں کے لیے تنگ ہو گیا، خصوصاً جمعہ کے روز زیادہ دقت پیش آنے لگی۔ جب کثرت کے ساتھ لوگ ہجوم کر کے آتے تو انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہ ملتی۔ انہوں نے اپنی اس اجتماعی تکلیف کا اظہار حضرت امیر المومنین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری تکلیف کا شدت سے احساس ہے، میں اولین فرصت میں اس کے ازالے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے سنجیدہ مزاج تجربہ کار اہل رائے حضرات کو جمع کیا اور فرمایا، میں توسیع کے ساتھ اس مسجد کو جدید اور خوبصورت انداز میں تعمیر کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی اس سلسلے میں کیا مرضی ہے؟ انہوں نے بیک زبان کہا، جہاں تک توسیع کا سوال ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی سادیت و کیفیت کو بدلنے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ میرا اس تعمیر و توسیع سے مقصد مسجد بنانے کے ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے سہولت پیدا کرنا بھی ہے، اور یہ مقصد مسجد کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ سب حضرات نے جواب دیا، اس سلسلے میں آپ کی رائے صاحب اور درست ہے۔ اصحاب دانش کی رائے رضامندی اور اجازت حاصل کر لینے کے بعد آپ نے توسیع کے لیے ضروری اقدامات کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلے مزید زمین حاصل کرنے کا مسئلہ تھا، چنانچہ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقیہ نصف مکان 1 لاکھ درہم میں خریدا۔ اسی جگہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی تھا۔ یہ وہی مکان تھا جس کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ صدیق کی کھڑکی کے سوا تمام کھڑکیاں بند کر دو۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کچھ ضرورت مند لوگ آئے تھے تو آپ نے یہ مکان حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فروخت کر کے ساری رقم ان حاجت مندوں میں بانٹ دی تھی۔ اب یہ مکان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جو توسیع سکیم میں آ گیا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی حویلی دے کر ان سے یہ مکان حاصل کر لیا۔ آج کل مسجد نبوی شریف اس مکان کی جگہ یہ تاریخی تختی نصب ہے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی نگرانی میں تعمیرات کا کام شروع کروایا۔ پہلے دیواریں کچی تھیں، مگر آپ نے پکی اینٹیں، منکش خوبصورت پتھر اور پختہ مسالہ استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اس مسالے کو ہم آج کی زبان میں سیمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ستون بھی پکی اینٹوں اور پتھروں سے ہی بنائے گئے تھے۔ چھت ڈالنے کے لیے ساگوان کی صاف اور قیمتی لکڑی لائی گئی تھی۔ اس طرح پہلی مرتبہ مسجد نبوی رنگین و حسین صورت میں جمال اور زیبائی کا دلکش مرکب بن کر ابھری۔ اہل نظر نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو حضرت عثمان کے لیے بے ساختہ ان کے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلیں اور وہ بے حد خوش ہوئے۔ اس کی توسیع کے بعد اس مسجد کا کل رقبہ شمالاً جنوباً 240 فٹ اور شرقاً غرباً 225 فٹ ہو گیا۔ سن 29 ہجری کے آخری 10 مہینوں میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ اور ضرورت کے پیش نظر اس مسجد کی تعمیر اور توسیع میں کام ہوتا رہا، اور آج تک اس کی تعمیر اور توسیع کے اندر کام ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک مساجد ہے اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔
दोस्तों, मस्जिद नबवी की सबसे बड़ी तोसी 1994 में सऊदी दौर में हुई। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के संगरेज़ों पर बैठकर मुआशरा के तमाम मसाइल को कुरान करीम की रोशनी में हल फरमाया। आपकी तमाम इस्लाही और तामीरी सरगर्मियाँ यहीं से अंजाम पाती थीं। सैकड़ों मुहाजिरीन की इस छोटी सी बस्ती में मुंतकिल होने के नतीजे में आबादी के मसाइल थे और इन नौराद अफराद को मुआशरे में जम करने के मसाइल थे। इस मसला को मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर मुवाख़ात की शक्ल में हल किया गया। नई मुमलिकत के तमाम सियासी मसाइल के हल और कानून साजी के लिए इस मस्जिद ने पार्लियामेंट हाउस का किरदार अदा किया। अदालती फैसलों के लिए इस मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट का किरदार अदा किया। हर किस्म की तालीमी करवाइयाँ इसी मस्जिद से सर अंजाम पाने लगी। तमाम रफाही कामों का मरकज़ यही मस्जिद करार पाई। तिजारत और ज़राअत के मसाइल के लिए यही कामर्स चैम्बर और यही एग्रीकल्चर हाउस करार दिया गया। दिफाई इक़दामात और जंगी हिकमत अमली के लिए भी यही मस्जिद बतौर मरकज़ इस्तेमाल होने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी इलाके में जहाद के लिए लश्कर रवाना करना होता तो इसी मस्जिद से उसकी तश्कील दी जाती और एक मौके पर मुजाहिदीन ने जहाद की तरबियत का मरला भी इसी मस्जिद के सहन में मुकम्मल किया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हबशा के कुछ लोग आए हुए थे और ईद के रोज़ मस्जिद नबवी के सहन में वो नेज़ाबाजी की मशक कर रहे थे, जिसमें मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओट में खड़े होकर देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद व मदरसा को मुस्लिम मुआशरा का महवर बना दिया था और मस्जिद व मदरसा का किरदार ज़िंदगी के हर शोबे पर मुहित था, जिसके नतीजे में देखते ही देखते सदियों के उलझे हुए तमाम मसाइल हल हो गए और मदीना मुनव्वरा का मुआशरा दुनिया के लिए एक अजीम शान मिसाल बन गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को सिर्फ इबादत की जगह करार नहीं दिया, बल्कि उसे लोगों की समाजी, सियासी, इल्मी और ज़िंदगी के दीगर अमूर से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए भी इस्तेफादा करते थे। इसीलिए यह मस्जिद मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। बरसों से लाखों मुसलमान मस्जिद नबवी और इसके अहाते में वाक़ रोज़े नबवी की ज़ियारत के लिए नहायत अक़ीदत व एहतराम और ज़ौक़ व शौक़ के साथ मदीने चले आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर इन मालूमात में कोई गलती या कोताही हमसे हो गई हो तो अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।